نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے افراد، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، افراد، بھائی لکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے صدقہ، خیرات، نوافل، فرائض، واجبات قبول نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں ہماری دعائیں کہاں جاتی ہیں، پتہ نہیں ہم جتنے نوافل پڑھتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار اور تسبیحات پڑھتے ہیں، وظائف لمبے چوڑے پڑھتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ٹس سے مس نہیں ہوتے، حالات جوں کہ توں ہیں، بجائے آگے بڑھنے کے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، بجائے عروج کی طرف جانے کے ہم تنزلی اور نیچے کی طرف گرتے جا رہے ہیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، یاد رکھیں، اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا، آپ اس میں سے تو نہیں ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا گناہ رکھتا ہوں جس گناہ کی سزا آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیں گے، لیکن اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں مرنے سے پہلے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں دین اسلام اور اعضاء کی صحت و سلامتی کے ساتھ جو ہماری پیدائش ہے اور ہم اشرف جو مخلوقات پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد 3 بڑی نعمتیں ہیں، 3 بڑی نعمتیں ہیں۔ سب سے پہلے والدین، اللہ کی عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت، اس کی قدر کریں۔ نمبر 2، اولاد اور اولاد نرینہ، بڑی اللہ کی نعمت ہے، ان کی صحیح تربیت کریں۔ نمبر 3، ذاتی گھر اور اشیانہ اور ذاتی کاروبار، ٹھیک ہے، بڑی اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کریں اور شکر ادا کریں۔ پیارے سامعین و ناظرین، مستدرک حاکم میں ایک روایت موجود ہے، پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل منہا ما شاء الی یوم القیامہ۔ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العزت انہیں قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، یعنی جو بھی حساب کتاب جو لینا دینا ہوتا ہے وہ قیامت پر موقوف ہو جاتا ہے، کہ قیامت والے دن بندے سے پوچھا جائے گا کہ یہ گناہ کیوں کیے۔ الا عقوق الوالدین، سوائے والدین کی نافرمانی کے۔ یہ ایک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ، کہ اللہ رب العزت والدین کے نافرمانی کا جو گناہ ہے اس کی سزا جلد مرنے سے پہلے دنیا میں نازل فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سزا کی مختلف صورتیں ہیں، انسان کو اللہ رب العزت فقر و فاقہ میں محتاج کر دیتے ہیں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب اور مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، آپ غور فکر کریں کہ آپ والدین کے نافرمان تو نہیں ہیں۔ پہلے میں نے بتایا تھا کہ 3 ایسے گناہ ہیں کہ جن کے نہ فرض قبول ہیں نہ نوافل قبول ہیں، منان، ان میں سب سے پہلے نمبر پر تھا عاق، والدین کا نافرمان۔ تو آپ غور و فکر کریں، اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، آپ جا کر ان کی منت کریں، ان کو راضی کریں، اور اگر وہ ایسے ہی چل بسے ہیں اور ناراض تھے تو کثرت کے ساتھ استغفار، فرائض، نوافل، قرآن کی تلاوت کر کے ان کو احسان ثواب کریں۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے آپ کو پر رحم فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو پکڑیں گے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو آپ ایسا کریں، تو اپنے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کو راضی کریں، اگر چل بسے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے قرآن، نوافل، تلاوت، ذکر، عبادت کر کے ان کو احسان ثواب کریں، کہ تاکہ آپ مشکلات، مصائب، پریشانیوں اور تکلیفوں میں یوں ہی الجھتے ایسی ہی آپ کی زندگی بیت جائے، اور ایسے ہی ہمیشہ جو ہے آپ پریشان رہیں گے، مصیبتوں میں رہیں گے، دکھوں تکلیفوں میں رہیں گے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، اپنے والدین کی قدر کریں، ان کو راضی کریں، اگر چل بسے ہیں تو ذکر، عبادت، تلاوت اور تسبیحات پڑھ کر ان کو زیادہ سے زیادہ احسان ثواب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔
اللہ حافظ.